میرے لاسٹ اسٹینڈ پر جاتے ہیں، اللہ کے بعد تو وہی ہے. وہاں جا کر سپریم کورٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ فرائض میں شامل ہے کہ اداروں پر نگرانی رکھی جائے، اور جہاں کوئی وائلیشن ہو رہی ہے، امیزلمنٹ ہو رہی ہے، فراڈ ہو رہا ہے، ان کو سیدھا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اپیل ہوتی ہے. کوئی آپ نے دیکھا تو وہاں جو میٹر ڈسکس ہوئے ہیں، سب سے اہم ترین جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ این ڈی ایم اے کو آبزرویشن دی کہ اگر ایسے ہی کام چلانا ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے. حالانکہ ان کے وہ جو سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ کورونا کے دوران چائنا سے وینٹیلیٹر، ماسک اور پھر ٹیسٹ کٹس، اس قسم کا سامان جب آتا رہا تو ظاہر حساب کتاب بھی رکھنا پڑتا ہے. اس پر ذرا بحث کا آغاز کیجیے، پھر آگے چلتے ہیں. ذرا دیکھیے، میرے خیال میں آج دوسرا دن تھا، یہ خواجہ قادران، خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کا جو ایک فیصلہ آیا ہے، ان کی ضمانت کا ایک تفصیلی فیصلہ، اور اس کے بعد آج کرونا از خود نوٹس پر جو ایک طویل عدالت نے مقدمہ بہت بڑی یعنی بات ہوئی ہے، طویل ڈائلاگ کیا ہے جو عدالت نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں، وہ فیصلہ بھی اور آج کے آرگومنٹ بھی، یہ موجودہ حکومت کے خلاف ایک عدالت کی ایک بڑی چارج شیٹ ہے. اور یہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے کہ این ڈی ایم میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے. یہ بات یہاں تک میں اس کو محدود نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ عدم اعتماد جو اظہار ہے، یہ نیب پر یا این ڈی ایم اے پر نہیں ہے. یہ چارج شیٹ سیدھی جو ہے نا وہ موجودہ حکومت پہ جاتی ہے. اور نہیں، جب آپ بات کرتے ہیں وہ ادارے تو حکومتی ادارے، لیکن نیب کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، یہ سیدھی حکومت پر کیسے جاتی ہے؟ نیب حکومتی ادارہ ہے. نیب حکومتی ادارہ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. باقی ادارے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ حکومت کے تحت ہی کام کریں. انڈیپینڈنٹ ہے جناب، وہ آپ کے نزدیک ہوگا، لیکن میرے نزدیک نیب کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے. نیب جو ہے وہ ہر حکومت جو ہے وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہے. اور آج کی حکومت بھی جو ہے وہ نیب کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہے وہ دبانے کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے. اور نیب کو ختم کرنے کا اگر کسی نے مطالبہ کیا ہے تو میں اس مطالبے کے حق میں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نیب جو ہے وہ کام نہیں کرتی. نہیں، آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ نیب جو صدر مشرف کے زمانے میں فارغ ہوئی تھی اور اس سے پہلے 1997 میں جو احتساب شروع تھا، آج یہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی، پہلے صحیح کرتی تھی. آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ پہلے صحیح کرتی. اچھا بھائی، حکومت کا عمل دخل ذرا دکھا دیں، اس میں کیسے مثلا کیسز کی انویسٹیگیشن، پرانے کیسز رجسٹرڈ ہیں، پرانے چیئرمین موجود ہیں. تو خبر صاحب، ہمیں بریک کی طرف کہا جا رہا ہے، اسی موضوع بڑا ضروری ہے، اس پر ہم تھوڑی دیر بات کریں. ناظرین، اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ہمارے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. خبر صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جتنی آپ دیکھیں گے آئے تو سارا دن اس بات کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم پر ہوئی ہے. اداروں کے سربراہوں کو بلایا گیا اور پھر اپنا عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا کہ ادارے صحیح چل نہیں رہے. ظاہر ہے آنسریبل ہیں، آڈٹ ہوتا ہے، ہونا چاہیے. خاص طور پر کرونا کے دوران جو باہر سے میڈیسنز آئیں یا دوسرا این ڈی ایم نے سامان منگوایا، اس کے متعلق آج اپنی آبزرویشن دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اس پر آپ بات کر رہے تھے. بھائی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کرونا خود نوٹس میں جو 2-3 پوائنٹ اٹھائے ہیں، اس کا جواب پوری قوم چاہتی ہے. کہ اگر قوم کو یہ پتہ چلا ہے کہ کرونا کے لیے چائنا سے مشینری منگوائی گئی، جیسے وینٹیلیٹرز وغیرہ یا دوسری ضروری جو ٹیسٹنگ کٹ یہ وہ منگوائے گئے، اور غیر رجسٹرڈ دوائیاں منگوائی گئی انڈیا سے بھی اور بھارت کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. اور اب سوال یہ پوچھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ یہ جو چین سے اربوں روپے کی دوائیاں منگائی گئی، یہ الحفیظ نامی کسی کمپنی نے منگوائی ہیں. تو ان سے پوچھا گیا یہ این ڈی ایم اے سے کہ یہ الحفیظ کون ہے. تو جو مجاز اتھارٹی ہے جس کے ذریعے چائنا سے دوائیاں منگوائی گئی، بھارت سے ڈریپ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جو الحفیظ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے.
ہاں، یہ بات ظاہر یہ ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ الحفیظ کا مالک کون ہے۔ بڑا اور نمبر 2 اس نے اعتراف کیا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس میں کہ بھارت سے جو دوائیاں منگائی گئی ہیں وہ کابینہ نے جس لمٹ میں اجازت دی تھی دوائیاں منگانے سے اس سے بہت زیادہ منگوا لی گئی۔ اچھا، اس پوائنٹ کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ آفتاب باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ پہلے تھوڑا سا ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے وہ تھوڑا لیٹ ہوئے۔ آفتاب باجوہ صاحب السلام علیکم، جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ سر۔ اچھا، آپ سے تو یہ ہم بات کریں گے کیونکہ ہم موضوع زیر بحث سو موٹو کا آ رہا تھا جو کورونا کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت لمبی جی سماعت کی اور آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس سے آگے دیکھیں گے کہ آبزرویشن میں نیب کو بھی کل آپ نے دیکھا کہ جو ضمانت ہوئی اسعد رفیق کی، ہم اس پر آپ کی کوشچن کریں گے اور جو آپ چاہیں گے کہ انہوں نے نیب کے متعلق یہ کہا کہ جب تک سماعت کے لیے کوئی کیس مقرر نہیں ہوتا، یعنی قابل سماعت ہوتا ہے، تو کسی کی گرفتاری سے اس آدمی کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو دو سول پارٹیوں کے درمیان ایک کیس تھا ضمانت کا، یہ ہے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں اس میں ایک بات ضرور کہوں گا، قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ جو بھی حکومت آتی ہے اس میں کبھی بھی پولیس کا محکمہ ہو، ایف آئی اے کا ہو، یا جتنے بھی محکمے انویسٹیگیشن کے ہیں ان کو مضبوط نہیں کیا، نہ ہی ان کی طرف کوئی توجہ دی ہے۔ اور حالانکہ پہلا سٹیپ انصاف کا جو ہوتا ہے وہ تھانے کا گیٹ ہوتا ہے، یا آپ نیب کا کہہ لیں دروازہ ہے۔ جب پہلے ہی دروازے پہ لوگوں کو انصاف نہیں ملنا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں، آپ پولیس والے بھی آخر 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دیں؟ پہلے تو انہیں کے ساتھ 12 گھنٹے ناانصافی ہوتی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، اس لیے میں کہتا ہوں، اس لیے کہ کیونکہ وہ تمام جو تفتیشی افسر کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ کبھی پوری نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے کوئی بھی تفتیشی افسر صحیح طرح سے تفتیش نہیں کر پاتا۔ دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے معاشرے کے اندر جو آپ دیکھیں گے 85 سے کچھ بہت سارے پولیس افسران، اور نیب کے اندر جب نیب بنی تو اس میں بھی کچھ خواتین تفتیشی افسران آ گئے، اور اس کے بعد پراسیکیوٹر حضرات بھی وہی اسی وقت کے چل رہے ہیں، جن کا لنک جو ہے سابقہ حکومتوں کے ساتھ ہے، جنہوں نے نہ تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے اچھی تفتیش کی، نہ ہی پراسیکیوٹر نے ان کو گائیڈ کیا کہ کون کون سی ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے جتنے بھی آج سپریم کورٹ نے کویسچن ریز کیے ہیں وہ سارے کے سارے متعلقہ ہیں انویسٹیگیشن اور اس کے متعلق ہیں انویسٹیگیٹر آفیسر کے متعلق۔ جہاں تک نیب کا معاملہ ہے، دیکھیں نیب کے پاس پہلا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے انکوائری کا، اور انکوائری میں اس نے تمام جو ہے شہادتیں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں، اس کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے بلا کے اس کی ساری تفتیش کرنے کا۔ پھر جب وہ ساری شہادتیں اکٹھی کر لے تو پھر وہ گرفتار اس کو کرنا چاہیے، لیکن یہ کرتے کیا ہیں؟ گرفتار کرنے کے بعد شہادتیں اکٹھی کرنی شروع کرتے ہیں۔ بھئی وہ ایک علیحدہ طریقہ ہے، جن چیزوں کو آپ کے لیے شک و شبہات پیدا کرتی ہیں اس کے لیے ان کی گرفتاری مطلوب ہوتی ہے، تو پھر آپ ان کو گرفتار کر لیں۔ نہیں، آبزرویشن تو وسیع پیمانے میں دیکھی جائے گی، کیونکہ جب ایک لفظ یوز ہوتا ہے، یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قانون کو آپ سمجھتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ جب تک قابل سماعت نہ ہو تو کسی بندے کی گرفتاری اس کی فیملی کو اتنا ڈیمیج کرتی ہے کہ سوشل سٹیٹس جو ہے وہ فائبر جو ہے بریک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دوسرے جو کیسز ہیں، وہ آبزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہت بڑی آبزرویشن ہوتی ہے، مثلا وہ قاتل جب قاتل ہے تو کیا اسے بھی جب تک پورے ثبوت نہ پکڑا جائے، منی لانڈرنگ ہو، دہشت گردی ہو، تو اس پر بھی اثر انداز ہوگی یہ آبزرویشن؟ نہیں، دیکھیے، یہ اس سے پہلے 7 ججز نے سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دے دیا ہے جس میں انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو اختیار دے دیا گیا ہے قتل کے ملزم کو بھی، کہ اگر وہ گرفتار نہیں کرنا چاہتا، مین ملزم ہے تو نہیں کر سکتا، شامل تفتیش کر کے اسے مچلکا لے سکتا ہے۔ وہی جو ہے نا فریڈم کا رائٹ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر امرج کیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ کسی بے گناہ شخص کو نہ گرفتار کریں، اور نہ ہی گرفتار کرنا چاہیے جب تک اس کے متعلق ٹھوس شہادتیں نہ سامنے آ جائیں۔ اسی لیے یہی قانون جو ہے 7 ججز کی ججمنٹ ہے، یہی سپریم کورٹ پر بائنڈنگ ہے، باقی ججز پہ بھی، اور باقی جو کیسز ہیں نیب کے ہوں یا ایف آئی اے کے ہوں ان پر بھی وہی جو ہے ساری کی ساری بائنڈنگ ہے۔ اچھا، ڈریپ کے متعلق کہا گیا ہے کہ بھی اس کے قانون بڑے کمزور ہیں، اس کی سزائے موت ہونی چاہیے جو آدمی بیچتا ہے یا بناتا ہے، تو یہ کیا ڈائریکشن ہے پارلیمنٹ کو کہ قانون سازی کی گئی؟ کیونکہ پہلے تو قانون سازی ہے ہی نہیں، بہت معمولی سی ہے۔ دیکھیے، قانون سازی جن لوگوں نے کرنا ہے وہی تو بڑے ملزم ہیں ہمارے۔
क्या वो अपने लिए को इस तरह की कानून साजी सख्त करेंगे? यह तो 14 साल की सजा है, ये तो उम्र कैद भी नहीं कर रहे। आपने चाइना में कानून देखा करप्शन का? वो सीधा सीधा गोली मारते हैं। जैसे एक मौलवी साहब ने पिछले दिनों बहुत बड़ा बयान दिया और कंटेम्प्ट में वो भुगत भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। होता यही है। देखें, जब आप किसी का हक खाते हैं तो उसमें उम्र कैद से मुराद होता है उसकी डेड बॉडी जेल से अंदर आए। ये भी आसिफ सईद खोसा साहब जो चीफ जस्टिस है उन्होंने नोटिस लिया था कि इससे मुराद 25 साल नहीं है। फिर 25 साल अगर उम्र कैद होगी तो उसमें वो 16-17 साल काट के बाहर आ जाते हैं। पहले तो वो भी दिन रात गिने जाते हैं, वो भी दिन और रात भी गिने जाते हैं। नहीं, दिन रात नहीं होता। ये माफियां जो होती है ना, मिलती, ईद पे मिल गई, कोई 14 अगस्त को मिल गई, कोई सितंबर की आ गई, 6 सितंबर की आ गई, कुछ तरह की जो माफियां होती हैं, दिन रात नहीं होता। इसमें माफियां जो आती हैं वो ही एक साल में तकरीबन 5-6 माफियां आ जाती हैं। इसलिए तो बाजा साहब, जो ऑब्जर्वेशन साद रफीक के केस में दी गई है, यानी वो आखिरी पैरा तो 13 नंबर गालबन किसी ने पढ़ा नहीं, वो आप क्या समझते हैं कि जमानत एक अलग इशू होता है, ट्रायल एक अलग होता है? वो ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ऑब्जर्वेशन है या जो फैसला है वो असरअंदाज किस हद तक होएगा? नहीं, ऑब्जर्वेशन जो होती हैं टेंटेटिव होती हैं सारी की सारी, क्योंकि उसका कभी भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बेलें लेती हैं मुल्जमान की तो उसका ट्रायल कोर्ट पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के जज ने सारी शहादतें नए, एक होता है तफ्तीशी ने शहादतें इकट्ठी की होती हैं, एक होती है ट्रायल कोर्ट के जज ने शहादतें रिकॉर्ड करनी होती हैं। जब ट्रायल कोर्ट का जज कोई शहादत रिकॉर्ड करता है तो उसके बाद उसने अपना कंक्लूजन शहादतों के बाद अपना फैसला खुद देना होता है। वो तफ्तीशी की तफ्तीश का पाबंद भी नहीं होता। तो इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो आ रही है ऑब्जर्वेशन, इसके लिए बाकायदा तौर पर इस कानून साजी होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं होनी चाहिए। इस मुल्क को अगर तरक्की करनी है तो इस मुल्क के अंदर करप्शन को खत्म करना होगा। खत्म करने के लिए जरूरी है लेजिस्लेशन। अब बाजवा साहब ये बताइए, ये जो ख्वाजा साद रफीक का एक डिटेल्ड डिसीजन आया है और आज की जो कार्रवाई है एनडीएमए के हवाले से, ये दोनों चीजें जो है ये मेरे ख्याल में हुकूमत के खिलाफ मुझे एक चार्जशीट लगती है, किसी इदारे के खिलाफ नहीं लगती। बज़ाहिर तो देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल नहीं ली, उन्होंने तो केस का फैसला ही कर दिया है, जो मैं कानून का तालिब इल्म होने के नाते जो समझ पा रहा हूँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसके पास बहुत सारे इख्तियार हैं। वो तो यहाँ बरी भी कर सकते थे इसी पिटीशन के अंदर जहाँ इतनी ऑब्जर्वेशन दी है उन्होंने, लेकिन फिर भी ट्रायल का उन्होंने रास्ता छोड़ दिया है। ट्रायल कोर्ट के अंदर जाएगा मामला, ट्रायल कोर्ट इसको देखेगी, शहादतें आएंगी। अगर फिर भी शहादतें मजबूत आ जाती हैं तो फिर ही ख्वाजा साहबान को सजा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये अब डिपेंड करता है प्रोसिक्यूशन पे, वो किस हद तक जो है शहादतें लेके आती है उनके खिलाफ, क्या उनके पास सबूत हैं, क्यों कानून जो है वो सबूत मांगता है। अगर सबूत हैं तो फिर ही कुछ होता है, वरना सबूत के बगैर किसी शख्स को सजा नहीं दे सकते आप। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप नैब के अदारे को कितना ज्यादा इंडिपेंडेंट समझते हैं? जैसे हुकूमत का प्रोपेगेंडा होता है कि नैब का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुकम्मल बाइख्तियार अदारा है और बड़ा वो आज़ादाना कार्रवाइयाँ करता है। और चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद साहब ने भी पिछले दिनों जब बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात नैब पर शुरू हो गए गैर जानबदारी के, तो उन्होंने टेलीविजन पे आके कहा कि अब शफाफियत नज़र आएगी, हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान जो है वो तमीज़ नहीं रखी जाएगी। लेकिन ये बयान तक ही रहा और ऐसे लग रहा है जैसे कैबिनेट हो या हुकूमती बेंच हो, वहां तमाम के तमाम फरिश्ते बैठे हुए हैं। तो क्या नैब के लगामे जो है वो मौजूदा हुकूमत के या पहली हुकूमतों के हाथ में नहीं होती? जी, मैं एक गुजारिश कर दूं, नैब के अंदर जितने भी तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह पुलिस के और एफआईए के अफसरान की ट्रेनिंग होती है, साला बना हुआ है जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वहां पे वो सीख के आते हैं, मार खा के आते हैं पूरी, और फिर आके पहले एक लो रैंक होता है, फिर उससे बड़ा रैंक होता है, इस तरह तरक्की करते जाते हैं। लेकिन नैब के अंदर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। कोई इन्होंने एसडीओ पकड़ा हुआ है महकमा नहार का, कोई इन्होंने वापडा का पकड़ा हुआ है, कोई इन्होंने जनाब किसी डॉक्टर को पकड़ा हुआ है महकमा हेल्थ के को। ये तो नैब का सारा तफ्तीशी, क्या तफ्तीशी ऐसे लोग होते हैं? क्या तफ्तीश करने वाले लोगों की ये ट्रेनिंग है कि उनको जनाब अस्पताल से उठा के या महकमा नैब से उठा के या वापडा से उठा के आप लगा दें? मैं समझता हूँ ये सारे का सारा जो नैब का सिस्टम है, इसके ऊपर तवज्जो हुकूमत को देनी होगी। अच्छा बाजा साहब, एक सवाल मुझे अभी ज़हन में आया कि जिस तरह पिछले दिनों किसी आपसे पूछ लेते हैं कि आपने देखा कि शुगर पार्क एक इंक्वायरी कमीशन बना था और फिर शुगर मिल्स एसोसिएशन ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया
پھر وہ کافی دنوں بعد خارج ہوا، پھر ریویو میں چلے گئے، سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا، پھر وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ اچھا بات یہ ہے کہ کیا ایک قسم کا کیس اسی طرح کے نیچر کا ہر ہائی کورٹ میں چل سکتا ہے، وہی سپریم کورٹ میں چل سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہر کیس کی ایک نوعیت ہوتی ہے اور اس کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں سے چلنا ہوتا ہے۔ جیسے مرڈر کیس ہے، اس کا ٹرائل ہے یا دہشت گردی میں ہوگا یا عام عدالتیں ہماری جو سیشن کورٹ میں سیشن ججز بیٹھے ہیں، اس سے کم جو کیس ہوتے ہیں مجسٹریٹ سنتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سارے کے جیسے نیب کے کیسز جو ہیں ان کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح جو شوگر مافیا والا کیس ہے، اس کی جب تحقیقات فائنل ہو کے آئیں گی، اگر تو حکومت سپرد کرتی ہے ایف آئی اے کے، پھر اسپیشل جج سینٹرل اس کا کیس کا ٹرائل کرے گا، اگر نیب دیکھتی ہے تو پھر نیب کو وہ دیکھنا تو ہوگا بعد اس میں کا آئے گا سارا نا، ٹرائل۔ ابھی تو ظاہر ہے وہ اسٹے پر ہی چل رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، کسی نہ کسی نام سے وہ اسٹے کبھی سندھ سے انڈیویجول لے لیتے ہیں، کسی وقت وہ شوگر مل ایسوسیشن کی وجہ سے لے لیتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا، وہ میری سیاسی پارٹی کوئی نہیں ہے، لیکن جو حکومت نے یہ انکوائری رپورٹس کو پبلش کیا، جیسے پائلٹس کی لائسنس کو کیا، چینی کے کر کیا، اور ابھی جو آنے والی ہے تیل والی جو رپورٹ ہے پیٹرول والی، وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گی منظر عام پر، لوگوں کو کم از کم اتنی ضرور اویئرنیس ہو رہی ہے کہ ملک کے اندر کرپٹ مافیا کون ہے اور کتنا مضبوط ہے۔ بھائی صاحب یہاں بہت تک کہ مہربانی، جب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، بڑی نوازش سے آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ خبر صاحب یہی ہے، مثلا ساری چیزیں ہاتھ میں نہیں ہوتی، کیونکہ اسی لیے انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ علیحدہ کیے گئے۔ بادشاہ تو ہے نہیں کہ بادشاہ رسا لٹکایا ہوا ہے تو وہ جب کوئی سمجھے گا کہ بھئی کوئی ملزم ہے بلکہ مجرم ہے تو اس کی گردن اڑا دے گا، ایسا نہیں۔ بڑی دیر لگی میگنا کارٹا، جس وقت پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک زمانے میں لوگوں کو اپنے حقوق کے ملنے کی ابتدا ہوئی کہ لوگوں کو اتنا صرف حق ملا تھا کہ اپنی بات کر سکیں، اس سے پہلے تو صفائی کا بھی عنصر نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ اسی لیے مثلا مقررہ قانون سازی کرتی ہے، انتظامیہ امپلیمنٹ کرتی ہے، انتظامیہ سے مراد آپ کی حکومت ہے، اور عدلیہ فیصلے کرتی ہے۔ تو ظاہر اپنے اپنے طریقہ کار سے جو ہمارے ملک کا نظام ہے وہ چل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو یہ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے فیصلے کو تو میں تو سراہتا ہوں کہ کسی آدمی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تا وقت کہ وہ مضبوط ثبوت نہ ہوں، اس کی فیملیاں میں سمجھتا ہوں رل جاتی ہیں، لیکن پوری سویلائز دنیا میں ایسا ہی ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ آدمی، لیکن اس سے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے جو 80% لوگ کم و بیش جیلوں میں اپنے پیسوں کم ہونے کی وجہ سے، الزام کی وجہ سے، مخالفوں کے بے بنیاد مقدمے قائم ہونے کی وجہ سے اندر وہ ان کی رول رہے ہیں، سمجھ لو ان کی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، اس پر ایک کمپریہنسو میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو غور کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی انسان ہیں تو وہ بھی کسی وقت اپنے گھروں کو جا سکے۔ کیا کہیں گے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں پر جو ہماری اشرافیہ ہے، جو حکمران طبقات ہیں، یہاں پر سسٹم نہیں بننے دیا گیا۔ دیکھیے 73 ایئر بیک جب 47 میں پاکستان مرز وجود میں آیا، تو پاکستان جو مرز وجود میں آیا تو اس کا یہ تھا کہ مسلمان اکثریتی جو آبادیاں ہیں ان پر حکمرانی کا جو ایک حق ہے وہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے، وہاں اقلیتیں بھی رہیں برابر کے حقوق کے ساتھ، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہم نے جو نظام انصاف ہے، جی نظام انصاف کو تو ہمیں بنیادیں مضبوط کرنی چاہیے تھی اور آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ ہم نے پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ جو قتل عام کیا ہے وہ قانون اور انصاف کا قتل عام ہے، اور پاکستان بننے کے بعد جو سب سے زیادہ مظلومیت دیکھی گئی ہے وہ پاکستان کے عوام کے درمیان کیونکہ ظاہر ہے جو تاریخ نکل جاتی ہے نا تو جو فیصلے ہو جاتے ہیں وہ عوام کی امانت ہو جاتی ہے۔ امانت اس طریقے سے ادارے تمام کے تمام کہ جو ہے نا، جسٹس منیر کے فیصلے ابھی تک عزت نہیں پا سکے، مولوی تمیز الدین والے۔ پھر یہ ہے کہ ذوالفقار بھٹو صاحب والا معاملہ بھی ابھی تک وہ پریسیڈنٹ نہیں بن سکا۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جاپان میں 2 منزلہ نظام ہے، کسی ملک میں اور طریقہ کار ہے، پھر ججز کیسے بنتے ہیں، وکلاء کیسے بنتے ہیں۔ جاپان میں ہمارے ججز اسٹڈی پر جاتے ہیں، میں ملے ہیں کئی، انہوں نے بتایا کہ وہاں جب کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے لا سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، بخاری صاحب